نہیں دے سکتا. اس کی وجہ حضرت شیخ زکریا بعد کے شخص ہیں اور یہ نواب صدیق پہلے شخص ہیں. اگر اعتراض کرنا تھا، اور میں یہ بات بطور چیلنج کہتا ہوں، آج تک معراج ربانی کا کوئی بیان میری معلومات کی حد تک ریکارڈ میں نہیں آیا کہ جس میں نواب صدیق کا نام لے کر بحث کی گئی ہو. اس نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا؟ آج تک سیال کوٹی کا نام لے کر تم نے یہ بکواس نہیں بکا کہ ان کو امام اعظم کیوں کہا گیا. تو بغض ہے تو صرف علماء دیوبند سے، اور بغض ہے تو صرف امام ابو حنیفہ کی ذات سے. کم از کم جناب کو کچھ الفاظ اپنے ان علماء کے بارے میں بھی کہہ دینے چاہیے تھے کہ جن علماء کو تم اپنا امام تصور کرتے ہو. یہ عجیب بات ہے، اگر کوئی بات تمہارا امام کہہ دے اس کا رد نہیں کیا جاتا، اور اگر وہی بات ہمارے اکابر میں سے کوئی بزرگ کہہ دے تو ہم نے فوراً رد کر دیا. نمبر دو، اسی معراج ربانی نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے جو جہالت پر مبنی بحث ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر کے بعد کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا. یہ رضی اللہ عنہ کہنا اصحاب پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. میں جاہل شخص سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے اپنے غیر مقلدین کے کتب کا مطالعہ کیا؟ تفسیر احسن البیان جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہی تفسیر احسن البیان پاکستان مکتبہ دارالسلام سے چھپی ہے، اور یہی تفسیر احسن البیان حکومت سعودیہ نے شائع کی ہے. آپ اسی تفسیر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ اس آیت کے تحت تفسیر احسن البیان کا اگر جناب مطالعہ کر لیتے تو کم از کم امام کی ذات پر بحث کرنے کی نوبت ہی نہ آتی. اگر اسی تفسیر کا مطالعہ کر لیتے جو اردو زبان میں تعریف کی گئی ہے تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات پر جناب کو کبھی اعتراض کا موقع نہ ملتا. اس تفسیر احسن البیان کے تحت خود تفسیر احسن البیان کے تحت یہ حافظ صلاح الدین یوسف نے یہ بحث یہاں پہ یہ چھیڑی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو والذین اتبعوہم بإحسان، تین طبقات اللہ نے بیان کیے. نمبر ایک اصحاب پیغمبر میں سے مہاجرین کا طبقہ، نمبر دو اصحاب پیغمبر میں سے انصار کا طبقہ، اور نمبر تین ان کی اتباع کرنے والا. والذین اتبعوہم، اللہ نے مہاجرین صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، انصار صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، اور ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی رضی اللہ عنہم کہا. کہتے ہیں اس میں دو قول مفسرین کے موجود ہیں. بعض نے کہا والذین اتبعوہم یہ تابعین کے ساتھ خاص ہے، اور بعض نے کہا نہیں، قیامت تک وہ شخص آنے والا جو صحابہ پیغمبر کی اتباع کرے اس آیت کے اندر شامل ہے. تو میں پوچھ سکتا ہوں اگر مفسرین کے پہلے قول کو لیا جائے کہ اب صحابہ مہاجرین رضی اللہ عنہم، اصحاب پیغمبر انصار رضی اللہ عنہم، اور ان کی اتباع کرنے والے تابعین رضی اللہ عنہم، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا یہ تابعی نہیں ہے؟ تابعی ہونے کی بنیاد پہ ان کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، اور قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے، تمہاری تفسیر کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے. نمبر دو، اور اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہے تب بھی کہا جا سکتا ہے. اور تمہارے مفسر تو کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص شامل ہے کہ جو اصحاب پیغمبر کی مکمل اتباع کرے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رضی اللہ عنہ کہنے پر جو جناب چیپ جبی ہوئے ہیں، جو تمہارے اپنے پیشانی پہ بل پڑے ہیں، تو جناب کو اپنی جہالت کی پر غور کرنا چاہیے تھا، نہ یہ کہ امام صاحب کے لئے لفظ رضی اللہ عنہ کہنے پر جناب کو اعتراض کرنا چاہیے. تو میں نے گزارش کی ہے یہ جو تم نے کہا رضی اللہ عنہ اصحاب پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، قرآن اصحاب پیغمبر کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے، اور قرآن والذین اتبعوہم بإحسان کہہ کے تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اگر محدثین نے یہ اصطلاح قائم کیا ہے تو اصطلاح منصوص چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کسی پہ اعتراض کیا جا سکے. نمبر ایک، جناب نے جہالت سے کام لیتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیا. اس لیے میں کہتا ہوں تمہیں مولوی کہنے کی بجائے تمہیں جاہل کہنا چاہیے، امین کہنے کی بجائے خائن اور بددیانت کہنا چاہیے، حق گو عالم کی بجائے تمہیں اس امت کا دجال کہنا چاہیے. دجل سے کام لے کے امام کی ذات پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ، اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات کے ساتھ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا رضی اللہ عنہ لکھنا یہ جرم ہے،
تو پھر میں پوچھتا ہوں یہ جرم نواب صدیق حسن نے التاج المکلل میں کیا ہے؟ میرے پاس التاج المکلل موجود ہے، صفحہ نمبر 130 پہ یہی جرم نواب صدیق نے کیا ہے۔ کہتے ہیں الامام ابو حنیفہ، اس کے بعد لکھتے ہیں والامام ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو جناب ایک فتویٰ لگائیں، ایک فتویٰ تمہیں لگانا چاہیے التاج المکلل پہ بھی، اور ایک فتویٰ تمہیں لگانا چاہیے دارالسلام کے مالک عبد المالک مجاہد پر بھی کہ جس نے یہ جرم کیا اور اس کتاب کو شائع کر دیا۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ صرف کہنے والا شخص یہ نواب صدیق نہیں ہے، بلکہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شرح الطحاویہ، اور یہ شرح الطحاویہ فی العقیدۃ السلفیہ، شرح الطحاویہ فی العقیدۃ السلفیہ، یہ کتاب صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سعودیہ حکومت نے شائع کی ہے اور سعودیہ کی وزارت نے شائع کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 507 پہ کہتے ہیں عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ واللہ المستعان۔ تو عجیب بات ہے، تم ایک فتویٰ جڑو سعودیہ حکومت کی وزارت پہ، ایک تم فتویٰ لگاؤ سعودیہ حکومت پہ کہ جن نے شرح الطحاویہ وہ شائع کی ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رضی اللہ عنہ تحریر کر دیا گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا، اور پھر اسی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ نواب صدیق کے بیٹے جناب سید علی حسن خان نے اپنے والد کی معاصر صدیقی کے نام پہ یہ سوانح حیات شائع کی ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 میں صفحہ 5 سے لے کر 16 میں 10 مقام پر حضرت امام ابو حنیفہ کو اعظم بھی کہا اور رضی اللہ عنہ بھی کہا۔ پھر اس میں حوالہ ساتھ جلب المنفر صفحہ 63 اور 67 کا دیا، ابقاء المنن صفحہ 422 کا دیا۔ معاصر صدیقی میں بھی ان کو رضی اللہ عنہ کہا، لیکن اس پر تو جناب کو کوئی اعتراض، کوئی غصہ تک نہیں آیا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات کو اگر حضرت شیخ زکریا رضی اللہ عنہ کہا تو جناب کو غصہ آیا، جبکہ شیخ زکریا امام الائمہ بھی ہیں اور حضرت شیخ زکریا حضرت امام حنیفہ امام الائمہ بھی ہیں اور امام حنیفہ معروف تابعی بھی ہیں رضی اللہ۔ ان کو کہنے پر اگر تمہیں اعتراضات کا موقع ملا تو پھر تمہیں سب سے پہلے اپنے علماء پر اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ نواب صدیق کے بیٹے نواب نور الحسن نے عرف الجادی تحریر کی ہے اور اس کے صفحہ 13 پر امام شوکانی کو رضی اللہ عنہ کا عرف الجادی میرے ہاتھ میں موجود ہے، عرف الجادی صفحہ نمبر 13 پہ اس نے حضرت امام شوکانی کو رضی اللہ عنہ کہا، لیکن امام شوکانی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے والے شخص نواب نور الحسن پہ جناب کو کوئی اعتراض نہیں آیا، جناب کو کوئی غصہ نہیں آیا۔ اور پھر عجیب بات ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کتاب مظالم روکڑی تحریر کی ہے، صفحہ 9 پر لکھتے ہیں اس طویل سلسلے کے مشہور جواہر اصحاب سیاحت بہقی، دارقطنی، ابن حزم، ابن تیمیہ، شوکانی، شاہ صاحب دہلوی، نواب صدیق حسن رضی اللہ عنہم ہے۔ کوئی تمہیں ان پر غصہ نہیں آیا۔ نواب صدیق اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ 452 پہ امام شوکانی کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں عجیب بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواب صدیق نے صفحہ نمبر 297 پہ اپنے والد کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ 297 پہ لکھتا ہے میرے والد رضی اللہ عنہ سن 1210 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بات کس قدر حیران کن ہے، اگر امام کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو جناب کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا نواب صدیق پہ، تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا نواب نور الحسن پہ، تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا جناب ثناء اللہ امرتسری پہ، تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا شرح عقیدہ طحاویہ کے مؤلف پہ، تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا ان تمام مصنفین پہ کہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات پر بحث کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ تحریر کی ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں بات صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ربانی عالم نہیں ہے، یہ جاہل شخص ہے۔ معراج ربانی امین نہیں بلکہ خائن اور بددیانت انسان ہے۔ معراج ربانی یہ دین کا مبلغ اور واعظ
نہیں بلکہ پرلے درجے کا احمق اور دجال شخص ہے جو اعتراضات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری ذات پر اعتراضات کیا ہوں گے۔ میں آج کی نشست میں اگر یہ میری کیسٹ معراج ربانی تک پہنچ جائے، میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم کسی ایک مقام میں ایک علمی مجلس سجاؤ کہ جس میں تم امام ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم کہنا جرم ثابت کر دو، تم ایک مجلس سجاؤ جس میں ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جرم ثابت کر دو، تو میں پھر تمہارے موقف کو تسلیم کر لوں گا۔ لیکن این خیال است و محال است و ضرور قیامت کی صبح آ سکتی ہے، معراج ربانی علمی مجلس میں بیٹھ کے اعتراض نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے۔ بلکہ دوسرے لفظ میں کہتا ہوں معراج ربانی زہر کا پیالہ پی کے خودکشی تو کر سکتا ہے مگر علماء کی مجلس ان مسائل پر بحث نہیں کر سکتا، اور میں اس دن کی انتظار کروں گا